اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع رزق ہے، اور پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولادوں کو بھوک اور افلاس کی وجہ سے قتل نہ کر دو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی ہیں جو تمہیں اور تمہاری اولادوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ تو مومنین کرام، سب سے پہلے تو ایک مسلمان مومن بندے کو اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ اب کس کے پاس زیادہ کس کے پاس کم ہے، وہ پروردگار عالم کی تقسیم ہے، جسے جتنا چاہے عطا کرے۔ تو آج کی اس پہلے حصے میں ہم فقط رزق کی تعریف کو بیان کریں گے کہ رزق کسے کہا جاتا ہے۔ تو لغت میں رزق کہا جاتا ہے ما ينتفع به من مال او زرع او غیرہما، کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہو، جس سے انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انسان کو فائدہ پہنچے، وہ رزق کہلاتی ہے۔ اب چاہے پھر وہ مال ہو یا زراعت ہو او غیرہما، اس کا مطلب ہے چاہے مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی چیز جو انسان کی زندگی میں اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے، وہ بھی اس کے لیے رزق ہے۔ آگے تعریف میں ہے وَهُوَ مَا يَتَحَيَّأُ لِعَبْدٍ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ رزق ایسی چیز ہے جس کو پروردگار عالم اپنے بندے کے لیے مہیا کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو کائنات میں بھیجا تو اس کے گویا رزق کا بھی اسی نے ہی بندوبست کیا۔ تو بس اس تعریف کا اگر ہم اصطلاحی بھی اسی تعریف سے ملتی جلتی تعریف ہے، تو اگر ہم اس تعریف کا خلاصہ کریں تو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہو، فائدہ مند ثابت ہو، نفع بخش ہو، وہ اس کے لیے رزق ہے۔ پھر چاہے پیسہ ہو، مال و دولت ہو، شہرت ہو، اختیار ہو، ایمان کی دولت ہو، اسلام ہو، یہ تمام چیزیں پھر رزق میں آ جاتی ہیں۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس بڑا مال و دولت ہو، پیسے والا ہو تو کہیں کہ بھائی یہ رزق والا ہے۔ فرض کریں کسی کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ بندہ ایسا ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ پر اعتقاد اور ایمان اور بھروسہ ہے، یہ بھی اس کے لیے رزق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان دنیا میں بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا، آخرت میں بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اختیار کا ہونا، مثلا ایک بندہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ پاؤں نہ ہوں، خداوند متعال نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دیے ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، تو یہ وہ تمام چیزیں جو بھی انسان کو، کیونکہ یہ انسان کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہیں، ہاتھ دیے ہیں پروردگار عالم نے، اس سے بندہ بہت سارے کام کرتا ہے۔ اسی طرح اختیار،
اسی طرح شہرت، اسی طرح اور بھی چیزیں جو انسان کی زندگی میں انسان کو فائدہ پہنچائیں، وہ انسان کے لیے رزق کہلاتی ہے۔ اب رزق کی کتنی اقسام ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی روح سے ہم بیان کریں گے کہ قرآن نے رزق، کیونکہ ایک مادی رزق ہے، ایک روحانی رزق ہے، یہ قرآن میں رزق کی اقسام بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ والی ویڈیوز میں ہم وہ اقسام بھی بیان کریں گے، اور وہ اسباب جو رزق میں کمی کا سبب بنتے ہیں یا وہ اسباب جو رزق میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم بیان کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات ہمیں رزق حلال کمانے اور بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔